دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر اور آپ کو امیر حج بنا کر حج ادا کیا گیا، اور اس حج کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگلے سال جو حج ہوگا اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوں گے۔ چونکہ حج کا موقع تھا، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اعلان کر دیا گیا، قریے قریے کے اندر، بستی بستی کے اندر اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اعلان ہوا تو تقریباً 1.25 لاکھ عاشقان رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے پہلے آ کر مدینہ منورہ شریف کے اندر پڑاؤ ڈال دیا کہ ہم یہاں سے حضور کے ساتھ نکلیں گے۔ ادھر ادھر کے قافلے سارے آ کر جو ہے مدینہ منورہ شریف کے اندر خیمہ زن ہو گئے۔ مدینے کے اندر لوگ ہی لوگ ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ حضور نے پہلے غسل فرمایا، ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد ازواج مطہرات ساری کی ساری اس سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے لیے سفر کا آغاز فرمایا۔ راستے کے اندر حج کی تربیت دیتے رہے، حج کے ارکان کو سکھایا جاتا رہا۔ وہاں پر بھی جا کے جو نئے لوگ آ رہے تھے دیہاتوں کے، مختلف علاقوں کے، ان کو حج کی تربیت دیتے رہے۔ حج ادا کیا گیا۔ حج کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اما بعد یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد الا ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا خطبہ دیا۔ فرمایا حمد و ثنا کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے اما بعد، اما بعد، یعنی یہ جو سارا کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے اہم ترین بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ تمہارا رب ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک، سبحان اللہ۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ احد، اللہ واحد، اللہ الصمد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ فرمایا تمہارا رب ایک ہے، سب سے پہلے یہ سماعت کر لو۔ ان ربکم واحد، ان ربکم واحد، فرمایا تمہارا رب ایک ہے۔ وَأَلَا إِنَّ أَبَاكُمْ واحد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ ابو الآدمیت، ابو البشریت، حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، وہیں سے پھر آدمیت کا اور انسانیت کا نظام رب تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ حضور فرماتے الا ان اباکم واحد، لوگو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب اس کی اولاد ہو۔ کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں، میرا یہ قبیلہ ہے، میرا قبیلہ بڑا اعلیٰ قبیلہ ہے، میری زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے، میں اعلیٰ خطے میں رہتا ہوں، اعلیٰ زمین پر رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی یہ زمانہ جاہلیت کی تفاخر اور فخر کی چیزیں تھیں، ان سب کو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اپنے پاؤں کے اندر رون دیا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ حج کر کے آتے تھے تو حج کرنے کے بعد جب منی کے اندر جمع ہوتے تھے تو منی کے اندر بیٹھ کے بھی اپنے باپ دادا کی باتیں کرتے تھے، اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھتے تھے، اپنے باپ دادا پر شعر و شاعری کی جاتی تھی۔ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا قبیلہ یہ تھا، میرا خاندان یہ تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا مناسک ادا کر کے منی کے اندر پہنچے ہو تو اپنے باپ دادا کی باتیں نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،
فرمایا اب تم مسلمان ہو چکے ہو، فرمایا کہ باپ دادا کی باتیں نہ کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو، جیسے تم باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ایک بڑا فخر سمجھا جاتا تھا اپنی قوم پر، اپنی برادری پر، اپنی زبان پر، اپنے علاقے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد الا ان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی۔ سنو سنو سنو، توجہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، توجہ۔ فرمایا تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ خلقت بیدی نفخت فیہ من روحی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد ان کی زوجہ حضرت حوا کو بنایا۔ تو سب سے پہلے جو تمہارے باپ ہیں فرمایا ان کی طرف تمہاری نسبت کرتے ہوئے، اور سنو فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ عرب اپنے عرب ہونے پر فضیلت اظہار کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں، ساری دنیا عجم ہیں، گنگے ہیں، ہم وہ فصیح و بلیغ کلام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ قادر الکلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی کو فضیلت حاصل ہے۔ میرا رنگ ایسا ہے، میں گورے رنگ والا ہوں، وہ کالے رنگ والا ہے، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ فرمایا نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ فضیلت کا معیار ایک ہی ہے، الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرمایا کہ مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے، فرمایا کہ جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے سب سے زیادہ۔ بس یہ ہے جی، کوئی موچی ہے، کسائی ہے، لوہار ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، ہندی ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زبان، کسی علاقے، عرب سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے یار؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرب کے اندر، حضور نے سب سے پہلے فرمایا لا فضل لعربی علی عربی۔ فرمایا معیار کیا ہے؟ نہ رنگ پر معیار ہے، نہ علاقے پر معیار ہے، نہ قبیلے پر معیار ہے۔ فرمایا یہ قبیلے یہ تو خالی ایک پہچان کے لیے بنائے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ قبیلے کیوں بنے تھے؟ فرمایا یہ قبیلے بنے تھے تعارف کے لیے، کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے کہ یہ فلاں قبیلے سے، ایک پہچان کے طور پر کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں قبیلہ ہے۔ لفظ قرآن کے کیا تھے؟ لتعارفوا، اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے، سمجھنے والے بیٹھے ہوئے، تعارف کے لیے، لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ لتفاخروا، میرا یہ قبیلہ ہے، میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، باقی میرے جو دندے ہیں اس کو چھوڑو، قبیلہ میرا بڑا اونچا ہے، میرا قبیلے سے بڑا اونچا تعلق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر انسان نہیں چلے گا تو کوئی نبی زادہ کیوں نہ ہو اور کوئی جو ہے ولی زادہ کیوں نہ ہو، نبی زادہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی خدایا تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا وہ تیرے اہل سے تھا ہی نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تھا، نسبی بیٹا تھا۔ وجہ کیا بتائی؟ انہ عمل غیر صالح، فرمایا کہ وہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ گیا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر، ہمارے یہ کشمیر میں، پنجاب میں، سندھ میں، ادھر ادھر سارے کہتے ہو جی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، فلان ہے، تمکان ہے، ساڑھے پیراں دا پتر ہے، ساڑھے پیراں دا صاحبزادہ ہے، بس ختم، یہ کچھ بھی کرے اس تے 7 قتل بھی معاف ہیں، کسی تے گڈی چاڑے،
پیے کھائے جو مرضی کرے، صاحبزادہ ہے۔ تو قرآن کی بات سن لیجئے گا، بہت سارے پیروں کو ہم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، تو قرآن کا ضابطہ سن کے چلے جائیے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیر زادہ کیا ہے، نبی زادہ کو بھی فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے تھا ہی نہیں، اہل سے وہ ہوگا، کہتے اہل و عیال ہے ان کا، اہل وہی ہوگا فرمایا جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہوگا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام کے آل ہونے کا دعویٰ کرے، بد مذہب ہو جائے، رافضی ہو جائے، خارجی ہو جائے، اس چیز ہی کو چھوڑ دے، بولے گا نہیں کچھ بھی، یہ کافر بھی کیوں نہ ہو جائے، ہے تو سید ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ کوئی معیار نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عربی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس ایک معیار ہے حضرات گرامی، اور وہ معیار ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باواز بلند سبحان اللہ، باواز بلند سبحان اللہ، بس یہ معیار یاد کر کے چلے جاؤ۔ میرے بنائے ہوئے معیار، آپ کے بنائے ہوئے معیار، کسی اور کے بنائے ہوئے ضابطے تکریم کے عزت کے کچھ نہیں ہے، میرے رب کا بنایا ہوا معیار ہے۔ ان اکرمکم، اکرم کہتے ہیں ایک کریم ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے، اکرم ہوتا ہے سب سے زیادہ عزت والا، فرمایا سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے کپڑے ہی کیوں نہ پرانے ہوں، اس کا رنگ ہی کیوں نہ ایسا ہو، نہ کسی کے رنگ کو دیکھنا نہ کپڑوں کو دیکھنا۔ یہ کون خطبہ دے رہا ہے؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا آغاز کیا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد جتنے بنائے ہوئے یہ بت ہیں، فرمایا ان بتوں کو آج میں پاش پاش کر رہا ہوں، آج یہ زمانہ جاہلیت کے تمام بتوں کو میں پاش پاش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ سن رہے ہو، توجہ کر رہے ہو، تمہاری توجہ ہے، بلغتو الا حل بلغتو، کیا میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اللہ کا پیغام؟ قالوا نعم اللہم اشہد، حضور بار بار فرماتے اللہم اشہد، اے خدایا تو گواہ ہو جا، تو نے جو پیغام دیا تھا آج میں نے اس پیغام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرما آج دین مکمل ہو گیا، آج اسلام مکمل ہو گیا، آج قرآن مکمل ہو گیا، آج تمہارے نبی کے فرامین مکمل ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو موجود ہیں وہ یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھا یاد کر لیتا ہے، حامل فقہ ہوتا ہے، فرمایا تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے اس بات کو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، فرمایا یہ جو میری بات کو سن رہے ہیں اللہ ان کو تر و تازہ رکھے، اور فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ سن کے میری بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس وقت تو کوئی ریکارڈر نہیں تھا، یہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہی ہمارے دین کا سورس ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے یا ان کی ذات کو متنازع کر دیا جائے تو ہمارا سارا دین متنازع ہو جائے گا، سارے دین کا سٹرکچر متنازع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عدالت کو اور عزت کو چھیڑنا ایسا ہے جیسے مصطفیٰ کریم کی عزت کو چھیڑنا، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، ہم تک جو کچھ پہنچا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، رسول اللہ کے حدیث کی صورت میں ہے، وہ پہنچا ہے تو حضور کے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ فرمایا لوگوں توجہ کرو، توجہ کرو، میری بات کو توجہ سے سنو، توجہ سے سنو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ اپنے غائب تک یہ بات پہنچائیں۔ فَرُبَّ مُبَلِّغَ أَوْعَى مِنَ السَّامِعِ، فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فرمایا کہ جو سننے والا باتیں ہوتا ہے اور باتوں کو جو ہے پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنو۔ فرمایا کہ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا، حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ سکتو،
کو بول ہی نہیں رہا ہے. فقال ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے. صحابہ کرام خاموش. سکتو، یہ میرے سامنے عبارت موجود ہے. سکتو، سارے خاموش. ایو یوم ھذا، سکتو، وہ کچھ بول نہیں رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شہر حرام، فرمایا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ ہے. پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے. ان حرمت والے مہینوں کی تفصیل بتائی کہ یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم الحرام ہے، اور رجب المرجب ہے. فرمایا یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. فرمایا ھذا شہر حرام وھذا بلد حرام، مکہ مکرمہ ہے. وھذا یوم حرام، فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، اور یہ فرمایا حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والی جگہ ہے، حرمت والا دن ہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح یہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، ان اللہ تعالی قد حرم دماءکم واموالکم واغراضکم کحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا یومکم ھذا. فرمایا جیسے یہ مہینہ، یہ جملہ سنیے گا، یہ اس کے لیے ساری تمہید باندھی. حضور بار بار پوچھ رہے ہیں کون سا دن ہے، کون سا دن ہے. اللہ اکبر. اس لیے بعد میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پتا تھا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور سب کھڑے ہیں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، بول کیوں نہیں رہے ہو کہ ذی الحج کا مہینہ ہے؟ بھائی سب کو پتا ہے مکہ مکرمہ، بول کیوں رہے ہو؟ سکتو، سب خاموش. صحابہ کرام فرماتے ہیں کون سا ذی الحج اور کون سا مہینہ اور کون سا دن؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم جس دن کو جو کہہ دیں وہی محترم ہو جاتا ہے. فرمایا ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہم کہیں کہ ہو یہ مہینہ وہ. فرمایا نہیں نہیں، سکتو، یہ ہے محبت، یہ ہے کمال تعظیم. ختم. یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع ہے. تعظیم کے اس معیار پر صحابہ کرام نے دین کو اور حضور علیہ السلام کو پہنچایا. آج ہم اس تعظیم کو بلا بیٹھے. نہ حرم کی تعظیم ہے، نہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، نہ مسجد نبوی کی تعظیم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے تو فرمایا تھا صفا اور مروہ بھی جو ہے اللہ کے شعائر ہیں. ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. آج مسلمانوں نے ہر چیز کی تعظیم کو ختم کر دیا، بلکہ کہہ رہے ہوتے یہ تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تعظیم تم لوگ تعظیم ادب ادب ادب، یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ ہم نہیں لے کر آئے، ہم یہاں سے لے کر آئے جو مصطفیٰ کریم نے سبق دیا. یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے نا، میں گھر کی باتیں تو نہیں جمعے کے اندر سنا رہا ہوں. یہ تو وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں میں جیسے جیسے حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارک سے وہ الفاظ نکلے. فرمایا کہ ہم نے کہا کہ جو حضور فرمائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، محرم الحرم. فرمایا کہ حرمت سے مراد محترم ہے، مکرم ہے. فرمایا جس طرح اس مہینے کے اندر حاجی جو ہے شکار نہیں کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا ہے. سنو لوگوں، حج کرنے کے بعد اپنے اپنے وطن کے اندر چلے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ آج حج تو کیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اپنے وطن کے اندر پہنچے وہی دندے، وہی کسی کا گلا کاٹ رہے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کسی کا خون بہا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق سکھایا. فرمایا جس طرح آج تم اس محترم مقام پر کھڑے ہو، محترم جگہ پر کھڑے ہو، محترم دن ہے اور محترم مہینہ ہے. ان اللہ حرم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا. فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے خون کو، ان کے مال کو، ان کی عزتوں کو تم پر حرام کر دیا. یہ نہ ہو کہ یہاں تم احرام باندھ کے یہ کھڑے ہو اور وہاں جا کے کسی کی عزتیں پامال کر رہے ہو، کسی کے خون بہا رہے ہو اور کسی کا مال کھا رہے ہو ناحق. فرمایا یہ مسلمان کو کسی طور پر زیب نہیں دیتا. جس طرح یہ محترم ہے، جس طرح یہ اللہ کا گھر محترم ہے، اسی طرح مسلمان کا جان مال عزت و آبرو محترم.
حضرات گرامی، یہ ہے حقوق انسانیت کا وہ منشور، یہ وہ چارٹر ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ میری نالائکی ہے، یہ آپ کی نالائکی ہے کہ ہم نے اس چارٹر کو بھلا دیا۔ لوگ تو ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں نا، لوگ تو ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، کتابوں کو تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے یا اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھے گا کہ ہم تو چیٹر ہیں، ہم تو اپنے مسلمانوں کے جان مال اور ان کے خون اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہیں۔ وہ تو میرے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر جو ہے پھر کتاب اٹھائے گا کہ میں ان کی کتاب پڑھوں، ان کا لٹریچر پڑھوں، ان کا قرآن پڑھوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان، یہ چھوٹا محمدی جو ہے میرے برابر میں رہتا ہے، اس کا اتنا اچھا کردار ہے، ان کے آقا کا کردار کیا ہوگا۔ لیکن جب کردار ہوگا میرا تو تب نہ، جب میں تو اپنے بھائی کو صبح اٹھ کے میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ ایرو گھیروں کس کو گھیروں، دھندا نہیں کرنا مجھے گھیرنا ہے، ٹوپی کس کو پہنانی ہے، مجھے آج کس کے ساتھ 2 نمبری کرنی ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ کرنی ہے، کس کا مال مجھے کھینچ کے شام کو میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا، اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روزی سے محفوظ فرمائے، ایسے رزق سے اللہ بچائے، ایسے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ آپ کی، فرمایا کہ لوگوں سنو، الا ان من کانت عندہ امانۃ فلیؤدیھا اذا منعتم علیہ، فرمایا لوگوں سنو، سن لو، حج کے لیے آئے ہو، اگر کسی کی امانتیں کسی کے پاس ہیں تو یہاں کے جا کر سب سے پہلے ان امانتوں کو واپس کر دیں۔ کسی کی امانتیں لے کر فرمایا دنیا سے رخصت نہ ہونا، لوگوں کی امانتوں کا خیال کرنا۔ الا ان کل مسلم محرم علی کل مسلم، ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، وہ محترم ہے، فرمایا نہ کسی کے مال کو لوٹو، نہ کسی کی عزت ہو، اور نہ کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ لا تظلموا لا تظلموا الا لا تظلموا، نہ ظلم کرنا، نہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق انسانیت کا ایک چارٹر دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، اور فرمایا کہ کسی کی امانت ہے، اس امانت کو تم نے ادا کرنا ہے۔ اور سنو، آج سے میں الا ان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع، فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے سودی نظام تھے ان تمام سودی نظام کو آج میں ختم کر رہا ہوں، آج میں ان تمام سودی نظاموں کو ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں آغاز اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ ان اول ربا ادعو ربا عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، حقیقی چچا، آپ نے زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ دیا ہوا تو سود پر، فرمایا میں اپنے گھر سے آغاز کر رہا ہوں۔ میرے چچا عباس بن عبد المطلب نے جن جن لوگوں کو پیسہ سود پر دیا ہوا ہے وہ آج سب سودی نظام ختم۔ ہاں، اس کا جو راس المال ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، فرمایا وہ کیپٹل واپس کرنا ہے، راس المال واپس کرنا ہے، اس پر جتنا سودی نظام ہے، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں۔ سنو، ان کل شیء امر الجاہلیۃ موضوع، میں زمانہ جاہلیت کے تمام چیزوں کو ختم کر رہا ہوں۔ ان اول دمن ادعو من دمائنا دمو ربی بن حارث بن عبد المطلب، زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے قتل کے بدلے میں قتل ہوتے تھے، فرمایا وہ جو خون بہا ہوتا تھا کہ قتل کریں گے قتل کے بدلے میں، فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ربی بن حارث بن عبد المطلب کا قتل معاف کرتا ہوں۔ فرمایا اس زمانہ جاہلیت کے قتل کا بھی اور سود کے نظام کا بھی سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ آج سے سود کا نظام ختم، آج سے قتل کے بدلے میں قتل ختم، آج سے کسی سے ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کی امانت کو تم نے جو ہے وہ نہیں دبانا ہے۔ اور فرمایا سنو سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خاص طور پر تم نے میری تمہاری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد ادى لكل ذی حق حقہ، کسی کا حق دینا ہے تو اس کا حق واپس کر دو۔ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتنا، ان کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو، اپنے غلاموں کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام۔
خدا کی قسم اگر یہ سنہری حروف ہم نے اگر اپنی زندگی اپنے معاشرے کے اندر ہم نے برتے ہوتے نا، تو آج دنیا ہمیں آ کر حقوق انسانیت کا سبق نہ پڑھا رہی ہوتی، ہمیں منشور نہ دکھا رہی ہوتی کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہو. انہوں نے بولے جاؤ تمہاری وائلیشن، کون ہوتے تم ہمیں بتانے والے؟ بحمداللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا. ہمارے یہاں سے کوئی چلا جائے نا، ایک مرتبہ لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، کہیں باہر چلا جائے، تو واپس آ کے تعریفیں کرتا نہیں تھکتا. ہوئی 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 کیا حقوق انسانیت ہے، کیا بلیوں کے حقوق ہیں، کیا کتوں کے حقوق ہیں. یہ غلام قوم ہے، 100 سال غلام رہے، وہ غلامی ہمارے اوپر طاری ہو گئی ہے. ارے خدا کے بندے، یہ کون سے متاثر کن لوگ ہیں؟ تم نے دیکھنا ہے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھو. حضور نے اس 1400 سال 1500 سال پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر حضور علیہ السلام نے کیا نظام عطا فرما دیا. آج میں نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہے تو میں ان کے نظام پر مر رہا ہوں. ہمارے رائٹر لکھ رہے ہوتے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے لندن کے سفر نامے کے اندر میں نے کیا کیا دیکھا لندن کے اندر. وہ ایک بندہ لکھ رہا تھا کہ میں جب گجرات سے یورپ گیا ہوں، اٹلی گیا ہوں، تو میں نے وہاں پر انسانیت کو دیکھا. تم نے انسانیت کو دیکھا؟ یہ یونان کے سمندر کے اندر وہ خود ڈوبتا ہوا 700 لوگوں کو دیکھ رہے تھے. اور یار انسان تو تھے نا، چلو تم ان کو پکڑ لیتے، کسی قانون کے دائرے کے اندر لے آتے، ان کو ڈیپورٹ کر دیتے، ان کی قانون کی جو لا کی وائلیشن اس کو کرتے، لیکن ان کو سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا تم بھوکا پیاسا دیکھ رہے ہو اور تم ان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور دنیا کے اندر تم جو ہے حقوق انسانیت کا سبق سکھا رہے ہوتے ہو. ہمارے جیسے غلام ذہن لوگوں کو جو ہے مغرب حقوق انسانیت کا درس دے رہا ہوتا ہے اور ہم ان کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے مغرب کی، کیا بات ہے لندن کی، کیا بات ہے امریکہ کی. ہم بیٹھ کے ان کے یہاں پر درس دے رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم کیا بات ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے، اس کو چومنے کا دل کرتا ہے، اس کو چومنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے ہمیں جو ایک معاشرت کا نظام عطا فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ احسن طریقے سے سلوک کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. جو تم خود کھاؤ اسی کو کھلانا، خود پہنو اس کو پہنانا. فرمایا بیوی تو بیوی ہے، تمہارا جو غلام ہے فرمایا اس غلام کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملازم کو جتنا کھینچ سکتے ہو اتنا کھینچو. ایک 100 200 500 دیہڑی والا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی ہم بیٹھ کے بارگیننگ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے بچوں نے جا کر ان بڑے بڑے سٹوروں میں جہاں برانڈڈ چیزیں لگی ہوتی ہیں وہاں جا کے کبھی بارگیننگ کی ہے؟ 7,000 کا سوٹ بولیں، 10,000 کا، اس پر خوبصورت ایک لگایا ہوتا ہے، پنی لگائی ہوتی ہے خوبصورت لفافے کے اندر. میرے اور آپ کے گھر والوں نے جا کے ان برانڈڈ جا کے سٹوروں پر ان کے ساتھ کبھی بارگیننگ کی ہے؟ یہ جو میں اور آپ جو ہے مزدوروں کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 بھائی 1200 روپے مزدوری، نہیں نہیں نہیں، بہت لوٹ رہے ہو تم، تو بہت لوٹے رہے ہو، بہت لوٹ رہے ہو. ابے کیا لوٹ رہے گا غریب کا بچہ، اس سے اس کے گھر والوں کا بھی پورا نہیں ہوگا. اور ہاں یہ تو میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن میں چیریٹی بھی تو کرتا ہوں. آپ دیکھتے نہیں ہو میں کتنے مدرسوں کو دیتا ہوں، کتنی مسجدوں کو دیتا ہوں، کتنی تنظیموں کو دیتا ہوں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہوں، حج پہ بھی جاتا ہوں. یہ مزدور سے اگر میں پیسہ کھینچ رہا ہوں تو میں دوسری طرف تو دیکھو کتنی چیریٹیاں کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ آپ یہ چیریٹی نہ کریں. آپ کسی مزدور کے حق کو مار کے اور کسی مزدور کے ساتھ ظلم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں روڈ پہ کھڑے ہو کے، ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ ویڈیو نکال کے آ رہا ہے کہ یہ مانگنے والے کروڑ پتی ارب پتی نکل رہے. ان کے شادی کارڈوں کو جا کر دیکھیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر کتنے پیسے کی جو باہر نکل کے میں اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہوتے. سیوی گاڑیوں کے اندر آ رہے ہیں، آئی فون موبائل رکھے ہوئے ہیں، ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو مزدور ہمارے ساتھ مزدوری کر رہا ہے کہتا ہے نہیں 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 مولانا صاحب آپ کو دنیا داری کا پتہ نہیں ہے. آپ بڑے اچھے امام ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، لیکن آپ کو دنیا داری کا پتہ نہیں ہے. ان کو اگر پوری مزدوری دے دی تو یہ چھوڑ ہو جائیں گے. چھوڑ، مزدور کو حد میں رکھو، ان کو زیادہ عزت مت دو، سر پہ مت چڑھاؤ. آئیے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. آپ کا غلام ساتھ ہے. سبق کس نے پڑھا ہے؟ حضور علیہ السلام نے. راستے کے اندر فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، تم میرے غلام ہو، لیکن ہیں تو دونوں انسان ہیں. فرمایا تم بھی تھک جاتے ہو، میں بھی تھک جاتا ہوں، آؤ باریاں متعین کر لیتے ہیں اونٹ پر. کچھ دیر تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑوں گا، کچھ دیر میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑنا.
یہ باریاں طے کرتے کرتے 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین بیت المقدس کا فاتح بن کے جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ غلام چور ہو جائے گا, سر پر چڑھ جائے گا. غلام کو غلام بنا کے رکھو, حد میں رکھو, حد میں رکھو, اس کو حد میں رکھو, غلام ہے یہ. چلتے 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 اتفاق کی بات ہوئی کہ بیت المقدس کے اندر داخل ہونے لگے تو سیدنا عمر فاروق نے نکیل پکڑی ہوئی اور غلام اونٹ پہ چڑھا ہوا. یہ وومن رائٹس کا یہ اصول اور یہ قانون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہوا تھا, جس کو آج ہم نے چھوڑ کر دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اور دنیا ہمیں سبق پڑھانے آئی ہے انسانیت کا. تمہارا سبق تمہارے پاس رکھو, میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے منشور عطا فرمایا ہوا ہے, دستور عطا فرمایا ہوا ہے. بس اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا